یہ ہیں لیفٹیننٹ ڈینیل اطارد شہید، 1950 میں لاہور سے تعلق رکھنے والے میجر آرتھر امانویل اطارد کی تعیناتی مشرقی پاکستان ڈھاکہ موجودہ بنگلہ دیش میں ہوئی۔ بعد میں انہوں نے اپنی فیملی کو وہیں بلوا لیا۔ 16 فروری 1952 کو ان کی بیگم نے ڈھاکہ کے ملٹری ہسپتال میں ایک خوبصورت صحت مند بیٹے کو جنم دیا، جس کا نام انہوں نے ڈینیل اطارد رکھا۔ مشرقی پاکستان سے واپس لاہور تعیناتی پر ہونہار ڈینیل اطارد کو سینٹ اینتھنی اسکول لاہور میں داخل کرا دیا گیا، جہاں سے انہوں نے جونیئر کیمبرج کیا اور بچپن سے اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے فوجی زندگی کو اپنا کریئر بنایا۔ ہوش سنبھالتے ہی انہوں نے اپنے والد میجر ریٹائرڈ آرتھر امانویل اطارد اور اپنے کزن لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ فلپ اطارد، اس وقت کیپٹن کی فوج سے محبت اور وطن کی خاطر ہر قربانی دینے کی باتیں سنی تھیں۔ لہذا یہی جذبہ دل میں لے کر جب یہ نوجوان پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول پہنچا تو اس نے 47 PMA کورس میں شمولیت اختیار کی اور 13 نومبر 1971 کو بہترین نشانہ باز کی شیلڈ لے کر پاس آؤٹ ہوا۔ یہ کورس دوران جنگ ہی پاس آؤٹ ہوا تھا اور جنگ کی شدت مشرقی محاذ پر زیادہ تھی، جہاں اس وقت اس کے چچا زاد بھائی کیپٹن فلپ اطارد بعد ازاں کرنل فلپ اطارد بھی مادر وطن کے دفاع میں مصروف تھے، اور اس کے والد ریٹائرمنٹ کے بعد مادر وطن کے دفاع کے لیے دی گئی کال پر کشمیر بھمبر کے محاذ پر دشمن سے نابرد آزما تھے۔ وطن کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار اور دفاع وطن کی محبت کے جذبے اور امنگوں سے سرشار اس 19 سالہ نوجوان نے مشکل محاذ یعنی مشرقی محاذ کے لیے اپنے آپ کو رضاکارانہ طور پر پیش کیا، اور 1 دسمبر 1971 کو نوجوان سیکنڈ لیفٹیننٹ ڈینیل اطارد شہید کی پہلی تعیناتی 31 پنجاب میں ہوئی، جو اس وقت سلہٹ مشرقی پاکستان میں تعینات تھی۔ وہاں دوران جنگ اور بعد میں محاذ جنگ سے واپس آنے والے افسران اور جوانوں کے مطابق اور خاص کر اس وقت کے 31 پنجاب کے کمانڈنگ افسر مرحوم لیفٹیننٹ کرنل ریاض جاوید کے مطابق دفاع وطن کے لیے ہر وقت تیار یہ نوجوان جنگی گشت کے لیے اپنے آپ کو رضاکارانہ طور پر پیش کرتا اور اکثر دشمن سے مڈ بھیڑ کے بعد جوش سے دھمکتے چہرے کے ساتھ واپس آتا اور جنگ کی ہولناکیوں سے کبھی پریشان نہ ہوتا۔ جلد ہی اس نے اپنی یونٹ میں اپنے کمانڈنگ افسر، ساتھی افسران، JCOs اور جوانوں کی نظر میں ایک فرض شناس، حوصلہ مند اور دفاع وطن کے لیے ہر وقت تیار افسر کی حیثیت سے اپنی پہچان اور عزت بنا لی۔ 13 دسمبر کی الیل صبح سیکنڈ لیفٹیننٹ ڈینیل اطارد شہید کی کمپنی شب بھر کے تھکا دینے والے جنگی مشن سے لوٹی تھی اور نوجوان سیکنڈ لیفٹیننٹ ناشتہ کر رہا تھا۔ خبر آئی کہ دشمن نے 31 پنجاب کی ایک پلٹون پر حملہ کر دیا ہے اور یہ پلٹون کافی دباؤ میں ہے اور وہاں کافی جانی نقصان بھی ہو رہا ہے۔ وطن کے جذبے سے سرشار اس نوجوان افسر نے فوراً اپنے جوانوں کو تیار ہونے کا حکم دیا اور اپنے جوانوں کے ساتھ فوراً محاذ جنگ پر پہنچا۔ اس معرکے میں یہ جیالہ افسر دشمن سے لڑتے ہوئے شدید زخمی ہوا اور آپریشن ٹیبل پر جب اس کے سینے سے 3 گولیاں نکالی گئیں تو اس نے سرجن کو کہا، یہ گولیاں میری ماں کو سوینئر کے طور پر دینا اور بتانا کہ میں نے دفاع وطن کے لیے سینے پر گولی کھائی ہے۔ یہ بات شہید کے بھائی ڈیوڈ اطارد نے سرجن کی نوٹ بک میں سے دیکھی تھی جب وہ فوجی ڈاکٹر دشمن کی 3 سالہ جنگی قیدی کی حیثیت سے قید گزار کر وطن پہنچا اور ڈیوڈ اطارد کو ملا تھا۔ اس طرح مٹی سے پیار کرنے والے اس نوجوان نے 13 دسمبر 1971 کو 19 سال 8 ماہ اور 27 دن کی عمر میں جامِ شہادت نوش کیا۔ یہ بھی سنا گیا ہے کہ وطن عزیز کے لیے جان کی قربانی دینے اور فرض شناسی کی داستان رقم کرنے کی خدمات کے اعتراف میں اس نوجوان افسر کو ستارہ جرت بعد از شہادت دینے کی سفارش کی گئی، لیکن 14 دسمبر 1971 کو ڈھاکہ فال کے بعد سب کچھ دشمن کے ہاتھ لگ گیا اور اس طرح یہ سفارشات بھی کہیں ضائع ہو گئیں۔ سقوط ڈھاکہ کے ساتھ ہی وطن کے بہت سارے سرفروش نوجوانوں کا خون بھی ضائع ہو گیا۔
مردان میں پنجاب ریجمنٹ کے ریجمنٹل سینٹر میں شہداء کی یاد میں تعمیر کی گئی یادگار شہداء کی فہرست میں شہید لیفٹیننٹ ڈینیل اطارد کا نام دفاع وطن کے لیے اپنی جان قربان کرنے کی لازوال قربانی کی داستان ہمیشہ یاد دلاتی رہے گی۔ آخر میں اہل وطن اور مسیحوں کے مذہبی، سماجی اور سیاسی ورکروں سے گزارش کرتا ہوں کہ کوشش کرو کہ اپنا اور اپنے پیاروں کا آج قوم کے کل پر قربان کرنے والے شہداء کی ایمان افروز داستانوں کو اپنی آنے والی نسلوں تک ضرور پہنچاؤ، اور یہ مقصد صرف قومی دنوں اور شہداء کے یوم ولادت اور یوم شہادت پر انہیں یاد کرنے سے نہیں، بلکہ یہ کہانیاں اپنی درسی کتب میں شامل کرنے سے حاصل ہوگا۔ تحریک شناخت زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔